أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 27 سے 44 تک ہے، سورۃ النمل، پارہ ہے 19۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور واقعہ تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہدہد کو جب اپنے دربار میں نہیں پایا تو، یا جو بھی جگہ اس کی فکس کی ہوئی تھی اس کی جو جگہ تھی لشکر میں، اس جگہ پر نہیں پایا تو اس کی انویسٹیگیشن کی، اور پھر جب وہ آیا تو اس نے ایک قوم کے بارے میں بتایا کہ جو سورج کی پرستش کرتی ہے رب العالمین کو چھوڑ کے، اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ پھر اللہ کی پرستش کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ رب جو ہر چھپی چیز کو آسمان و زمین سے نکالتا ہے، اور جو کچھ بھی کسی بھی مخلوق کے اندر ہے یا وہ ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اب یہ ہدہد کا سارا جو پارٹ تھا، اس کا جو ڈائلاگ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کے کیا فرمایا، یہ آج کا لیسن وہاں سے سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 27 سے۔ دیکھیں ہدہد کے کریکٹر میں یہ تھا کہ جو اسے کام اسائن کیا گیا وہ اس نے پورا کیا، اور شرک سے وہ ایک پرندہ ہو کے گھبرا گیا، اور اس نے شرک کی تردید کی، توحید پرست تھا، ٹھیک ہے، مشرکوں کا انکار کیا، ان کے طریقے کا انکار کیا، پھر اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا، اور فائدہ مند تھا۔ چیونٹی اور ہدہد دونوں کا جو قصہ آیا، دونوں کا فائدہ مند ہونا، ہم نے اس کے بارے میں تدبر کیا پچھلے لیسن میں۔ اب اس لیسن میں سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس کی بات سن کے، اس کا انداز ایسا تھا کہ صرف رپورٹ دینے والا، کہ میں نے پایا ہے، مجھے ایسے لگا ہے، انی وجدت، یہی کہا تھا نا اس نے، بے شک میں نے پایا ایک عورت کو، وہ حکمرانی کرتی ہے ان پہ۔ اس سے پہلے بھی اس نے یہی کہا تھا انی وجدت، اور کیا کہا تھا، وجدتھا، پایا میں نے اسے اور اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، یعنی کہ میری یہ آبزرویشن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ ایسے ہی ہیں اور وہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن میں نے ایسا پایا ہے انہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا قولا سننظر، اس نے کہا سننظر، ان قریب، سا ان قریب کے لیے آتا ہے، اور نظرہ دیکھنے کا، اور نہ جو شروع میں ہے وہ ہم کی سینس میں ہے، ان قریب ہم، نظرہ جو ہے وہ دیکھیں گے، سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقت، کیا سچ کہا تو نے، ام یا کنتا ہے تو من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ یعنی کہ وہ ایک سبارڈینیٹ کے مینرز تھے کہ کس طرح بات کرنی چاہیے، کسی کے خلاف بھڑکانا نہیں چاہیے، کسی کے خلاف خام ہاں خود سے دو کی چار باتیں لگا کے سنانی نہیں چاہیے، بلکہ جو جس کام کے لیے بھیجا گیا وہی کام کر کے آئیں، جتنی آبزرویشن کہی گئی وہی آبزرویشن آپ بتائیں اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، اپنے اونر کو۔ اور سلیمان علیہ السلام پھر جو اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ کا سربراہ ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی بات جب اسے بتائی جائے تو وہ معاملے کی تفتیش کرے، وہ منو ان اس کو مان نہ لے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ ان قریب ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تم سچ کہتے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو، ام یا کنتا ہے تو من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، کاذب جھوٹا، کاذبین جھوٹوں، من میں سے، اور کن ہو جا، کن فیکون، اللہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، اور کنتا، تا ہوتا ہے تو، کنتا ہے تو
من الکاذبین جھوٹوں میں سے، اذہب لے جاؤ، کسے؟ اذہب بکتابی خط میرا، بھی ساتھ کے لیے آتا ہے، لے جاؤ میرے خط کے ساتھ، یعنی کہ جاؤ میرے خط کے ساتھ، لیکن اس کا اردو میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ اذہب، اذہب بکتابی، لے جاؤ خط میرا، یا متکلم ہے اینڈ پہ جو میں کو شو کرتی ہے، متکلم کا صیغہ ہے جو اینڈ پہ یا ہے، زیر کے بعد یا، لے جاؤ خط میرا، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں پر لکھی ہوئی چیز سلیمان علیہ السلام کا خط ہے۔ ہاذا یہ، فالقہ لے جاؤ خط میرا، ہاذا یہ، یعنی کہ یہ جو میرا خط ہے یہ لے جاؤ، فالقہ پھر ڈال دو اسے، الیہم طرف ان کے، ثم پھر تولا ہٹ جاؤ، عنہم ان سے، فانظر پھر دیکھو، ماذا ماذا کیا کچھ، یرجعون وہ جواب دیتے ہیں۔ اب یہ خط کسی کو پہنچانے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خط ڈال کے سائڈ پہ ہو جانا، یعنی کہ وہ جو ملکہ ہے، ملکہ سبا، بلقیس، سورہ سبا میں نام آتا ہے بلقیس، تو جو ملکہ بلقیس ہے اس کی شان کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ڈال کے، اور دیکھیں ہم نے سورہ نور جو پڑھی ہے اس میں ہم نے کیا مینرز پڑھے ہیں کہ جب آپ دروازے پہ دستک دیں تو پھر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، یہی مینرز پڑھے ہیں نا، کہ بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں۔ تو وہ ملکہ کا ایک اس کی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک سائڈ پہ ہٹ جانا، یعنی کہ چھپ کے دیکھنا، بالکل ایک کسی سپاہی کی طرح سر پہ نہ کھڑے رہنا کہ بتاؤ اب کیا کرتی ہو، مجھے بتاؤ میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتی ہو، نہیں، سائڈ پہ ہٹ جانا۔ اور ایک یہ بھی دیکھے وجہ ہے کہ سائڈ پہ ہٹ کے چھپ کے ہی وہ دیکھے گا، اور اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کھڑکی کے ذریعے ملکہ سبا کے، وہ سو رہی تھی تو اس کے سینے پہ ہاتھ وہ رکھ دیا تھا اور وہ باہر چلا گیا تھا کھڑکی سے۔ اور آگے جو ہے وہ پیسو فریز یوز کی جائے گی، مجہول، فعل مجہول یوز کیا جائے گا کہ القیہ ڈالا گیا، یعنی کہ جو فاعل ہے اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ خط کس نے ڈالا ہے، ہدہد کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کہا لے جاؤ خط میرا یہ، پھر ڈال دو اسے طرف ان کے، پھر تولا ہٹ جاؤ، واو لام یا، ہٹ جاؤ، عنہم ان سے، فانظر پھر دیکھو کیا کچھ وہ جواب دیتے ہیں، کہ پھر بس تم آبزرو کرو کہ وہ اس خط کا جواب کیا دیتے ہیں۔ قالت بولی، کون بولی؟ یہ ملکہ سبا بولی، یا ایہا الملأ اے سردارو، انی بے شک میں، القیہ، اب یہ ہے فعل مجہول جو پیش سے دیکھیں سٹارٹ ہو رہا ہے، القیہ بے شک ڈالا گیا، الیہ میری طرف، کتاب ایک خط، کریم معزز۔ اب یہ معزز کیوں تھا؟ کیونکہ اسے بھیجنے والا معزز تھا، سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ اتنی بڑی تھی تو موسٹ پروبیبلی وہ بہت فیمس ہوگی، اور وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، اس لیے بھی وہ معزز تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اس لیے بھی وہ معزز تھا۔ اور پھر جو اس خط کا کانٹینٹ تھا وہ کتنا اچھا تھا، وہ بہت عمدہ تھا، اس لیے بھی وہ معزز تھا۔ اور دیکھیں خط میں یہی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت تھی، تو کانٹینٹ کے لحاظ سے، اور پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام اس لحاظ سے، اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت بڑی تھی اس لحاظ سے، وہ خط کیا تھا؟ کریم تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب اس نے اپنے سرداروں کو، اپنے جو دربار کے لوگ تھے، شاہی دربار کے جو لوگ تھے، ان کو اس نے مخاطب کیا کہ مجھے ایک خط ملا ہے جو بہت معزز، بڑا عزت والا، کرم والا ہے، انہو بے شک وہ، من سلیمان سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم
بے شک وہ 7 نام اللہ کے ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ خط لکھنے کا ایک عمدہ انداز بتا دیا گیا جو ایک نبی کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ پہلے وہ شروع میں اپنا نام لکھتے تھے۔ جب انہوں نے اجمی بادشاہوں کو، اجمی امیروں کو، سرداروں کو یا امیروں کو خط بھیجے جس میں اسلام کی دعوت تھی، دعوت کا پیغام دیا، تو انہیں بتایا گیا، صحابہ نے بتایا کہ عجم کے لوگ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے۔ ایک وجہ اس خط کے معزز ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مہر تھی خط پہ، ٹھیک ہے؟ تو اجمی لوگ جو ہیں وہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی تھی اپنی، وہ جو اکثر آپ کو ٹی وی پہ بھی کسی نہ کسی وقت میں، کسی نہ کسی پروگرام میں، جو دین سے ریلیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ کو نظر آتی ہے، وہ جو ایک بالکل گول سفیر نہیں ہوتا، ایک ارریگولر سی شیپ ہوتی ہے، نیچے محمد لکھا ہوتا ہے، اس کے پھر اوپر رسول، یعنی کہ درمیان میں رسول اور سب سے اوپر اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو اس طرح کی مہر بنوائی گئی اور پھر ہر خط پہ مہر لگائی جاتی تھی، اور پھر ایک بڑا اچھا پیٹرن بھی بتایا گیا یہاں خط کا کہ خط کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جس کی طرف سے خط ہے وہ اوپر نام لکھا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی خط کا آغاز کراتے تھے اور پھر بسم اللہ سے آغاز کرتے تھے، خط کا اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے۔ اور یہاں بھی یہی طریقہ پتہ چلتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اپنے نام سے آغاز کیا اور پھر اللہ کے نام سے اپنی بات کا آغاز کیا، اپنا نام شو کیا کہ میں ہوں یہ۔ اب دیکھیں اتنی لمبی تحریریں ہوتی ہیں، اتنی لمبی پوسٹ ہوتی ہیں، اور سکرول ڈاؤن کرتے جاؤ، اینڈ پہ آتا ہے ریگارڈز فلاں فلاں یا وسلام فلاں فلاں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پہلے جس کی طرف سے خط ہے، جس کی طرف سے کوئی پوسٹ ہے، وہ اپنا نام مینشن کر دے۔ لیکن نارملی ہمارے ہاں بھی اور ویسٹ میں بھی ایسے نہیں ہوتا، اور شروع میں جو ہے جس کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اپنا نام بالکل اینڈ پہ آتا ہے، اور کبھی کبھی آتا بھی نہیں ہے، لوگ لکھتے ہی بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا، اللہ کے نام سے کیا گیا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے وجہ کہ جتنی قرآن میں صورتیں ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی دفعہ قرآن میں آئی ہے، حالانکہ سورہ توبہ میں کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی اس میں تھوڑی سی لغزش کا بھی ذکر ہے اور توبہ کا ذکر ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں کہی گئی۔ اور اس کے بعد جو دشمنان اسلام تھے ان کا ذکر ہے، تو وہ پھر یہ برکت اور عافیت کے لیے ہوتی ہے بسم اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کسی کام میں برکت اور آسانی کے لیے وہ کام شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مضمون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں رکھی گئی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک رائے ہے کہ بسم اللہ کے جو تعداد ہے اس کو پوری کرنے کے لیے سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ کہہ دی گئی، اور پھر خط کا ایک انداز بھی بتا دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، واللہ عالم۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ کے نا تعلو، تعلو تم سرکشی کرو۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا بتایا، کیا سمجھایا؟ پہلے اپنا نام کہ میری طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور پھر خط کا سبجیکٹ کیا تھا، مضمون کیا تھا کہ نہ تم سرکشی کرو علیہ مجھ پر، وَأْتُونِی اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار بن کر، یعنی کہ تم سرکشی نہ کرو۔ یہ کوئی تکبر والا جملہ نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ تم سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کے آ جاؤ۔ وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، اور ایک نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دعوت دین دینا، دین حق کی طرف لے کر آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سرکشی نہ کرو، تم یہ جو اپنے غلط طریقوں پر ہو ان کو چھوڑ دو اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر، یعنی کہ اسلام کو قبول کر لو، دین حق کو قبول کر لو۔ قالت وہ کہنے لگی،
یا ایہا الملأ، اے سردارو، افتونی، جواب دو مجھے۔ اب یہ فتویٰ جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے، یہ جو ورڈ ہے نا افتونی، فتویٰ بھی اسی سے نکلا ہے، فا تا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن ہر جواب دینے کو فتویٰ نہیں کہتے۔ فتویٰ مشکل اور اہم معاملے کا حل یا اس کے مطابق اس کے لیے جواب کو کہتے ہیں، عام سوال جواب کو فتویٰ نہیں کہتے۔ جیسے میں نے پوچھا ہے پین کہاں ہے، اس نے کہا یہ ٹیبل کے اوپر ہے، تو یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرداروں نے کہا، سرداروں سے اس نے کہا اے سرداروں جواب دو مجھے، یعنی کہ یہ ایک اہم کام ہے، تو اس کے بارے میں کوئی مجھے رائے دو، کوئی ٹھوس بات بتاؤ، فی امری، میرے معاملے میں۔ اب یہاں سے مشورے کی اہمیت بھی بہت زیادہ پتہ چلتی ہے۔ ما کنتو، نہیں ہوں میں، کنتو، کنتا ہوتا تو ہو تم، کنتو ہوں میں، قاطعتن، قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی کام کا، حتی یہاں تک کہ تشہدون تم موجود ہو میرے پاس، یعنی کہ اب ملکہ سبا کی دانش مندی کا ادھر ثبوت ملتا ہے کہ وہ کتنی دانش مند تھی کہ اس نے خود سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ اتنی بڑی سلطنت کی مالک تھی، بہت مالدار اس کی خوشحال قسم کی قوم تھی، لیکن پھر بھی اس نے باقی سرداروں سے مشورہ کرنا بہت ضروری سمجھا۔ سورہ شورا آگے آئے گی، اس میں مشورے کی اہمیت پر ضرور انشاءاللہ ہم بات کریں گے، پڑھیں گے کہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں مشورے کے ساتھ معاملات کو سلجھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، سب کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ کبھی کبھی جیسے غزوہ احد میں وہ شہر کے اندر رہ کے لڑنا چاہتے تھے، لیکن کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے باہر جا کے لڑا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو منظور کر لیا تھا، حالانکہ وہ اس کے حق میں نہیں تھے، اور کافی نقصان بھی ہوا کہ شہر کے باہر جا کے جب وہ لڑے اور وہ پیچھے کے درہ جب انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہاں سے جب خالد بن ولید کا لشکر آ گیا تو وہ بالکل سینڈوچ بن گئے، دو طرف سے فوجیں دشمن کی تھی اور درمیان میں وہ بالکل سینڈوچ بن گئے، اور بہت نقصان ہوا، 70 شہید ہوئے، لیکن پھر بھی مشورہ لیا اور مانگا۔ دیکھیں مشورے کی ایک اہمیت ہے، ایک تو مومن کی صفت ہے مشورہ لینا، اور جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے ٹیم ورک کو شو کرتا ہے۔ ایک انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کا بھار وہ اکیلا اٹھاتا ہے، وہ خراب ہوا فیصلہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ٹھیک ہوا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کریڈٹ مل جائے گا، خراب ہوا تو سب سے کوسنے بھی اسی کو پڑیں گے۔ لیکن جب سب کے مشورے سے بات طے پاتی ہے تو پھر سب اس فیصلے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی پھر آبجیکشن نہیں لگا سکتا کہ تم نے ایسے کیا تھا اس لیے ایسے ہو گیا۔ تو مشورہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ملکہ سبا کی دانش مندی کی علامت ہے۔ اور اس نے کیا کہا، اے سردارو جواب دو مجھے، میرے معاملے میں نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی کسی کام کا، یہاں تک کہ تم موجود ہو، یعنی کہ جب تک تمہاری رائے نہیں ہوگی یا تمہاری حاضری نہیں ہوگی میں فیصلہ نہیں کروں گی۔ یہ اس نے ان کو امپورٹنس دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں اسباق کیا ہیں، 32 آیت میں بہت سے اسباق ہیں۔ ساری قوم کا مسئلہ اس نے اپنا مسئلہ سمجھا، اس میں کیا آتا ہے، افتونی، فتویٰ دو مجھے، فی امری، میرے معاملے میں، یعنی تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے، سب کی رائے کا خیال رکھے، مشورہ مانگے، جب کوئی اسے مشورہ مانگے تو وہ بالکل ان بائسڈ ہو کر مشورہ دے، اپنا فائدہ نہ سوچے، سب کا فائدہ سوچے۔ چیونٹی نے بھی سب کو گھر جانے کا کہا تھا نا، کسی ایک کو تو نہیں کہا تھا، یا خود تو نہیں دبک کے کہیں بیٹھ گئی تھی، سب کو کہا تھا کہ تم اپنے اپنے مسکنوں میں چلے جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چونٹی کہتی کہ میں اکیلی ہی بھاگ جاتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے سب کو بتانے کی کہ لشکر آ رہا ہے تم بھاگ جاؤ، جس نے بچنا ہوگا زندگی ہوگی وہ بچ جائے گا، جس نے نہیں بچنا ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ لیکن اس نے ایسے نہیں کیا، نہ وہ خود اکیلی جان بچا کے بھاگی، اس نے سب کو ساتھ ملا کر کہا کہ تم سب اپنی جان بچا لو۔ پھر 33 آیت میں ہے
قولو انہوں نے کہا نحنو ہم. اب یہ کون ہے؟ یہ اس کے درباری ہیں، دربار کے جو دربار میں بیٹھے ہوئے سردار تھے وہ ہیں. انہوں نے کہا ہم اولو اولو قوت و قوت و قوت والے ہیں. اولو العزم کیا ہوتا ہے؟ عزم والے. اولو العقل کیا ہوتا ہے؟ عقل والے. اولو قوت قوت والے ہیں. و اولو اولو بأسن اور جنگجو ہیں، جنگ والے ہیں، یعنی جنگ والے جنگجو شدید سخت. والامر اور فیصلہ الیہ کی تمہاری طرف ہے. فانظری تو دیکھ لو. ماذا کیا؟ تأمرین تم حکم دیتی ہو. تا تم کے لیے، امارا حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے امر کے لیے، اور تأمرین تم حکم دیتی ہو. یہ مرین مؤنث کے لیے، یا اور نون جو اینڈ پہ ہے نا وہ مؤنث کے لیے ہے. اچھا، اب درباریوں کا جواب کیا تھا کہ ہم بڑے قوت والے ہیں، جنگجو ہیں، لیکن فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، تم دیکھ لو کیا کرنا چاہتی ہو. ہم تو بڑے قوت والے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہماری یہ کوالٹی ہے. دیکھیں گول مول سا جواب کہ یہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، جنگ کرو گی تو ہم بڑے جنگجو ہیں، اگر نہیں تو پھر بتاؤ کیا کہتی ہو. تو مشورہ جو ہے نا وہ اگر تو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور آپ صرف ساتھ دینا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں چلیں آپ جو بھی کریں گے ہم آپ کی سپورٹ میں کھڑے رہیں گے. لیکن مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں. یہ اپنی عقل کے مطابق ضرور دینا چاہیے، اپنی عقل کے مطابق جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس شخص کا فائدہ ہے جس نے مشورہ مانگا ہے، وہ ضرور بتائیں کہ مجھے اس میں فائدہ لگتا ہے. ویسے واللہ عالم، واللہ عالم. لیکن جو آپ کی، کیونکہ اس نے مشورہ آپ کی عقل کے مطابق مانگا ہے، آپ سے مانگا ہے، تو آپ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی فہم کے مطابق دیں گے. ویسے تو جو اللہ کی مشیت ہے وہی ہونا ہے. تو ضرور جس میں فائدہ لگتا ہے وہ بتائیں، جس میں آپ کو لگتا ہے نقصان ہے وہ بھی بتائیں کہ مجھے اس معاملے میں یہ اس کام میں نقصان لگتا ہے اور اس میں فائدہ لگتا ہے. تو یہ گول مول سی بات کرنا یہ مشورہ دینے کا اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ مشورہ امانت ہے. پھر قولت وہ کہنے لگی، انا بے شک الملوکا بادشاہ، اذا جب دخلو وہ داخل ہوتے ہیں، قریتن کسی بستی میں. قریتن نکرہ ہے نا، اینڈ پہ تنوین آئی ہے، تو کسی بستی میں. افسدوہا وہ تباہ کر دیتے ہیں، ہاں اسے بستی. قریتن جو ہے وہ مؤنث ہے، تائے مربوطہ ہے اینڈ پہ، مؤنث کی نشانی ہے. افسدوہا وہ تباہ کر دیتے ہیں اسے. وجعلوا اور وجعلوا وہ کر دیتے ہیں عزت عزت اس کے معزز اہلیہا باشندوں کو. عزت اہلیہا اس کے معزز باشندوں کو. اذلہ ذلیل. وکذالک اور اسی طرح یفعلون یہ کریں گے. اب یہ ہسٹری کو دیکھ لیں، جس کو چاہے دیکھ لیں، آپ سلطنتوں کی ہسٹری دیکھ لیں، مذاہب، دو مذاہب میں جب جنگیں ہوئیں، حالانکہ جنگیں کبھی کسی نے، مسلمان کی جنگ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جنگیں لینڈ کے لیے ہوئی ہیں ہسٹری میں. اور ایون کہ مسلمانوں نے بھی جو جنگیں کی ہیں وہ لینڈ کے لیے کی ہیں. اسلام کے نام پر تو وہ خلفائے راشدین اور شروع کے جو ادوار تھے اسی میں جنگ ہوئی ہیں اسلام کے نام پر، باقی تو سب لینڈ کی جنگیں ہیں. وہ مسلمانوں کی جنگیں ضرور ہیں مگر اسلام کی نہیں ہیں. تو جب بھی ایسی جنگیں ہوتی تھیں پھر وہ جو بادشاہ انویڈ کرتا تھا، حملہ کرتا تھا، جو انویڈرز ہوتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، وہ پھر آنے والوں کو کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، جس ملک میں آتے تھے اس کے باشندوں، وہاں کے لوکلز کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، ہر چیز تباہ کر دیتے تھے. یا آج کل پیلسٹائن کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ آکیوپائیڈ ہے نا، انویڈ، اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو پھر جو چاہے کر رہا ہے اور کوئی دوسرا بول بھی نہیں رہا ہے نا. تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جنگ جب ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ دو ایکولز میں جنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جب دو قومیں جنگ، وہ تو جو میں بات کر رہی ہوں وہ تو مقبوضہ علاقہ ہے، آکیوپائیڈ ہے، وہ تو ایک قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے فلسطینیوں کے لینڈ پہ. چاہے وہ جو بھی لاجکس دیں کہ ہم نے خریدے، ہم نے یہ کیا، پائے کیوں ادھر خریدنے، آپ کو پوری دنیا میں ایک پیلسٹائن ہی ملا تھا،
خریدنے کے لیے لینڈ، اور برٹن نے بھی اس کو یہیں سیٹل کیا کہ یہاں پہ تم سیٹل ہو جاؤ فلسطین میں۔ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیسے وہ ادھر آئے ایک پراپر پلان کے تحت ان سے روابط استوار کیے، لوگوں سے رابطے استوار کیے، اور پھر وہاں لینڈ خریدنے شروع کیے، اور پھر اندر ان کے اپنے ہی جاسوس ہوتے تھے جو بتا دیتے تھے کہ یہ انسان، یہ شخص تمہارے لیے نہیں ہے، پھر اس کو وہ پرسیکیوٹ کرتے تھے، اس کی زندگی مشکل کر دیتے تھے، کسی بھی طرح وہ اپنے خلاف کسی چیز کو جانے نہیں دیتے تھے، اور اس طرح آہستہ 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 جو ہے وہ جو غزہ ہے وہ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب دو ایکولز میں جنگ ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے، تب وہ جو انویڈر ہوتا ہے نا، وہ جنگ کبھی بھی خوشحالی نہیں لے کے آتی۔ اسرائیل اس وقت ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، 700 لوگ مرے اسرائیل کے، اب وہ کتنے ہزار مار چکا ہے، 15,000 سے اوپر تھا نمبر، جو لاسٹ نمبر مجھے پتا چلا، تو 17,000 ہو گئے ہوں گے، 700 کہاں اور یہ ہزاروں کہاں۔ جتنی بومبنگ سیریا میں، یوکرین، ایون کہ سیریا تو چھوڑیں، یہ یوکرین اور رشیا کی وار تو بھی قریب کی ہے جس پہ امریکہ تل ملا رہا تھا یوکرین وار پہ، تو 2 سال میں جتنی بومبنگ ہوئی رشیا نے یوکرین پہ کی، اتنی ایک مہینے میں اسرائیل نے کر دی اس پہ، فلسطین پہ۔ لیکن اس کا تو امریکہ ساتھ دے رہا ہے۔ اپنے مفاد کی جنگیں ہیں یہ ساری جنگیں اپنے مفاد کی ہیں، اور جنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، پھر خوشحالی نہیں رہتی، پھر سب کو اپنے اپنے فائدے کی پڑ جاتی ہے۔ تو اس اسرائیل کا کیا نقصان نہیں ہو رہا، اس کی اکانومی بھی بہت تباہ ہو رہی ہے، تبھی تو ہر ایک سے ہیلپ لے رہا ہے، کبھی ایلون مسک کو بلا رہا ہے، کبھی امریکنز کو سے ایڈ چاہ رہا ہے، کبھی انگلینڈ سے ایڈ چاہ رہا ہے، کبھی کینیڈا سے، کس کس سے وہ ایڈ چاہ رہا ہے۔ کیوں ایڈ چاہ رہا ہے؟ اتنی تو اس کی اپنی اکانومی اسٹرانگ تھی، کیونکہ اس کی اکانومی بھی ڈسٹروائے ہو رہی ہے۔ ہر فلسطینی جو شخص وہ قتل کر رہا ہے، وہ کتنے ملین کا اس کو پڑ رہا ہے، اس کی اکانومی ڈسٹروائے ہو رہی ہے، اور جو بائیک آؤٹ کر رہے ہیں اس کے پروڈکٹس کا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ پاکستان میں تو ہم نے شرم کا لیول تھوڑا سا کم ہے ہم میں، تو ہم نے ویسے بائیک آؤٹ نہیں کیا، لیکن کچھ جگہوں پہ قطر میں بہت شدید قسم کا بائیک آؤٹ ہے۔ میک ڈونلڈ نے پتہ نہیں کیسی کیسی جو ہے وہ اپنی پروموشنز لگا دی ہیں، سیل آپ کہہ لیں لگا دی ہے، کہ کوئی خرید ہی نہیں رہا میک ڈونلڈ کو۔ لیکن ہمارے یہاں میک ڈونلڈ KFC بھرا ہوا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں اس کا پیسہ جائے گا، کس کو ملے گا، کس پہ بم گرے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال تو جو جنگ ہے وہ خوشحالی نہیں لاتی، چاہے کوئی انویڈر ہے، چاہے جس پہ انویڈ کیا گیا ہے، جس پہ حملہ کیا گیا ہے، دونوں کا نقصان ہوتا ضرور ہے۔ اسرائیل کوئی خوشحال نہیں رہے گا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا، ہر ظالم انشاءاللہ تباہ ہوگا۔ تو اس کی بھی اکانومی نیچے چلی گئی ہے، اس کی بھی اکانومی نیچے جا رہی ہے۔ ہر انویڈر ایسے ہی کرتا ہے، اور پھر جس پہ انویڈ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے، اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا، ایک جگہ قرآن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ لوگ تو عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جو دین کو نہیں سمجھتے، جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، جب وہ کہیں حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت گاہوں کو اور بوڑھوں کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، عورتیں بچے سب اندر آ جاتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ ان کو کوئی تمیز طریقہ نہیں رہتا۔ جنگ کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جنگ کی بھی تمیز تہذیب سکھائی ہے کہ کیسے کرنی ہے، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ جنگ فوج کے ساتھ ہوتی ہے، عوام الناس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہر انٹرنیشنل لا توڑا جا رہا ہے اسرائیل میں، لیکن ساری دنیا خاموش، مسلم ممالک خاموش، عرب ممالک خاموش، سب خاموش۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو وہ خوشحالی نہیں لاتی، وہ تباہ کر دیتے ہیں، اس کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کریں گے، اور اسی طرح یہ کریں گے۔ یعنی کہ ملکہ جنگ نہیں چاہتی تھی کہ جنگ تباہی لاتی ہے، لیکن وہ جو خط تھا، وہ اس کا جو خط کے پیچھے جو موٹیو تھا، جو مقصد تھا، وہ پہچان چکی تھی کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سرکشی چھوڑ دیں۔ سرکشی یہ ہمارے مذہب کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغمبر ہیں، اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، یہ تو وہی پیغام ہمیں دے رہے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکشی نہ کریں اور فرما بردار ہو کے ان کے پاس چلے جائیں۔
تو اگر تم جنگجو ہو جو بھی ہو، لیکن نقصان تو پھر ہم اٹھائیں گے، اور اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، ان کی سلطنت بھی اتنی بڑی ہے، تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کیا کہا، وَإِنِّي، اور بے شک میں، مرسلتن، بھیجنے والی ہوں، الیہم، طرف ان کے، بھی ہدیتن، ایک ہدیہ، فنذرتم، پھر دیکھنے والی ہوں، بما، ساتھ کس چیز کے، یرجع المرسلون، لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے قاصد۔ قاصد کو بریکٹ میں لکھ لیں۔ مرسل کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا، اور مرسلون جمع ہے، کہ کس چیز کے ساتھ، کیا خبر وہ لے کے لوٹتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے کیا کیا سمجھ میں آئی بات، کہ وہ ہدیہ بھیج کے کیا چیک کرنا چاہتی ہے کہ قاصد کیا لے کے لوٹتے ہیں۔ اب دیکھیں، نیگوسیشن کا سوچ رہی ہے، زبان سے نہیں، تحفے تحائف دے گئے، کہ کچھ رفع دفع معاملہ ہو جائے، میں کچھ تحفے تحائف دوں اور وہ اس حملے سے رک جائیں اور مجھے میرے دین پہ رہنے دیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور پھر جب وہ میرے تحفے قبول کر لیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے میری یہ جو تحفہ ہے، تحفہ کیا، رشوت تھی، میری یہ جو رشوت ہے وہ قبول کر لی، اب میں اپنے ہاں خوش ہوں اور وہ اپنی جگہ خوش رہیں، یہ ہوگا۔ یعنی کہ قاصد کیا خبر لاتا ہے، اگر تو تحفہ قبول کر لیا تو یعنی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں وہ دنیاوی بادشاہ ہیں، اور انہیں دنیاوی غرض ہے، اور بس وہ تحفے کو ہی چاہتے تھے، یہی انہیں مال و دولت ہی ہم سے بھی مطلوب تھی، اسی لیے وہ ہم پہ بھی چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں تحفے ٹھکرا دیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور وہ حق بات پر ہیں۔ اب یہی اس نے چیک کرنا تھا کہ یہ تحفے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے، بڑا امپورٹنٹ اصول پتہ چلتا ہے تحفہ دینے کا، کہ جب تحفہ دیا جائے تو اس کے پیچھے نیت کوئی غرض اپنی نہ ہو۔ تحفہ آپ اپنی جیسے محبت کو بڑھانے کے لیے دیتے تو بس اسی نیت سے دیا جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے دیا جائے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات خوشگوار رکھنے کے لیے دیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دیا جائے۔ بندوں کی نیت تو رکھنی نہیں چاہیے، بندوں کو بھی جو خوش کرنے کی نیت ہے، ایکچولی وہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان اللہ کے نزدیک بڑا معزز ہے۔ اللہ کو جو مانتا ہے اور انسان کو نہیں مانتا، وہ تو شیطان بھی تھا، ہے نا؟ تو شیطان نے انسان کا انکار کر دیا تھا۔ لوگوں سے جڑ کے رہنا ہے، لوگوں سے کٹ کے نہیں رہنا، لوگوں سے معاملات بنا کے رکھنے ہیں، اس کے لیے تحفے تحائف دینے ہیں، لیکن موٹو پیچھے کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انسان انسان سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ انسان کی عزت انسان کے ساتھ رہنے میں ہے، انسان کی عزت رشتوں کو نبھانے میں ہے۔ اور عورت ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے تو یہ سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا، اکثر لوگ کہ ہماری عزت رشتوں کو نبھانے میں، اکثر لوگ نا کہتے ہیں کہ یہ جو دین والے ہوتے ہیں وہ تو کٹ ہی جاتے ہیں، یا میں نے اکثر سنا ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ لوگوں سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے، اسے لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ پرواہ نہیں رہنا از اے ڈفرینٹ تھنگ، وہ الگ چیز ہے، لیکن لوگوں سے دور ہونا جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سینس ضرور بن سکتی ہے کہ لوگوں سے تھوڑا سا دور اس لیے محسوس ہوتا ہے انسان کہ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے نا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن انسان کا کچھ عجیب طرح کا ہو جاتا ہے، وہ ایک عام جو نارملی جو انٹریکشن لوگوں میں ہوتے ہیں ویسا نہیں رہتا۔ دین والا انسان لوگوں کی جب مدد کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے، وہ جب لوگوں کو مشورہ دیتا ہے تو وہ سنسیئرلی دیتا ہے، جب وہ لوگوں کی بری بات سنتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، وہ بحث نہیں کرتا۔ پھر جب وہ لوگوں کو صدقہ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا، اس لیے ایسا لگتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم ہو گیا۔ وہ انٹریکشن کم نہیں ہوتا، بہت سے طریقے انٹریکشن کے چھپے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے انٹریکشن کم کرنا دین نہیں سکھاتا۔ تو تحفے تحائف بھی لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن نیت پیچھے
اللہ کو خوش کرنا ہی ہوتا ہے، اور اسی نیت سے تحفہ دینا چاہیے، کسی رشوت کی نیت سے تحفہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم لوگ کے ہاں جو تحفے تحائف دینے کے رواج ہیں وہ بہت ہی زیادہ غیر اسلامی ہیں۔ ہم لوگ تحفہ ایک تو لینے کے لیے دیتے ہیں، ہمیں ایسی ہی چیز واپس ملے اس لیے ہم دیتے ہیں، اور شادیوں میں تو اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں رکھے، مطلب کہ گن گن کے لوگوں نے رکھا ہوتا ہے یہ دیا تھا اور اتنا واپس ملے گا۔ آپ نے دیا ہی کیوں اگر آپ نے واپس لینا ہے؟ آپ نہ دیں، انسان اتنا دے جو وہ خوشی سے دے اور اگلے کے کام آئے۔ آپ ایسی مہنگی چیز دے دیں جو کسی کے کام کی نہیں ہوئے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کارآمد چیز دیں، چھوٹی چیز دے دیں، اس کی ضرورت کی دیں، خواہ چھوٹی چیز دیں۔ مٹھائی کے ڈبے لے جائیں، گھر میں سارے ڈائبیٹکس ہوں، کیا فائدہ؟ اس سے کیا بہتر ہے آپ کیا لے جائیں؟ کوئی اور چیز، کوئی فائدہ مند چیز لے کے جائیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو بات یہ ہے کہ تحفہ بھیجنے کا جو مقصد ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ تحفہ کیا تھا وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا تھی وہ پہلی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تحفے کا دار و مدار، تحفہ اللہ نے پسند کیا کہ نہیں وہ اس کی نیت پہ ہے کہ پیچھے دینے والے کی نیت کیا تھی۔ پھر ہم تحفے دیتے ہیں تو پھر نقص نکالتے ہیں تحفوں میں، یہ بھی بہت ہی بری چھوٹی بڑی چھوٹی بات ہے کہ تحفہ جو دے وہ جس کو ملا ہے وہ اس میں نقص نکالنے لگے۔ نہیں پسند، ٹھیک ہے آپ چپ رہیں، نقص کیا نکال لیں۔ اور کبھی کبھی واقعی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ خود تو بڑی اعلیٰ و عرفہ چیز پہنیں گے لیکن وہ کسی کو دینے کے لیے ان کا دل بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ کسی کو چیز اچھی نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اس کرائٹیریا پہ رہیں گے تو نہ تحفہ دینے والے کو کچھ برا لگے گا، نہ لینے والے کو کچھ برا لگے گا۔ اگر برانڈ کی چیز نہیں بھی دی تو اسے پتا ہوگا یہ خود بھی یہی پہنتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ بھی سوچ غلط ہے کہ خود نہیں بھی پہنتا برانڈ، چونکہ میں پہنتا ہوں تو مجھے برانڈ کی دیتا۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق دینا تھا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا تھا۔ کبھی کبھی دینے والے کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، جس کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں سمجھیں، اور ہر نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ۔ تو جب اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے تحفہ دیں گے نا وہ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے جب تحفہ ریسیو کریں گے نا اس میں آپ کو کوئی کیڑا نہیں نظر آئے گا۔ تو تحفے کی جو پیچھے نیت ہے نا اس پر ضرور غور کرنا ہے جب بھی آپ نے تحفہ دینا ہے۔ ملکہ سبا نے وہ رشوت کی نیت سے تحفہ دینا چاہا کہ میں پھر دیکھتی ہوں کہ وہ ہدیے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ جو میرے قاصد ہیں وہ کیا پیغام لاتے ہیں۔ فلما، تو جب جاء وہ آیا، سلیمان کے پاس، یعنی کہ قاصد کون آیا؟ قاصد آیا جب سلیمان علیہ السلام کے پاس، قولا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی، اتمدون، میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے نا، مدد سے ہے۔ کیا شروع میں جو ہے حرف استفہام ہے، کوشچن کے لیے آتا ہے، کیا تم مدو مدد دیتے ہو، نہ نی مجھے، کیا تم مدد دیتے ہو مجھے، بیمال ساتھ مال کے، فما تو جو آتانی اللہ عطا کیا مجھے اللہ نے، خیر مما بہتر ہے اس سے جو آتاکم اس نے عطا کیا تمہیں۔ جو تمہیں عطا کیا اس سے تو بہت زیادہ اس نے مجھے آلریڈی دے رکھا ہے، اور جو تمہیں عطا کیا اس میں سے بھی ایک چھوٹا سا تحفہ تو میرے لیے لے آئے، میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تحفوں کی خواہش نہیں ہے۔ بلکہ تم ہی بھی ہدیتکم، ساتھ اپنے ہدیے کے، تفرحون تم خوش ہوتے ہو، یعنی کہ تم اس خود ہدیے کو لے کے نا تم ہی خوش ہو، میرے پاس تو بہت کچھ ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی اس سے خوش ہو ان ہدیوں سے۔ یہ کلام بھی ان کا کوئی اظہار فخر نہیں ہے، کوئی غرور کا کلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، یہ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ ذوالقرنین کو جب قوم نے کہا تھا یاجوج ماجوج نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں اس سے، ہماری مدد کیجئے، آپ ہم سے کوئی کیا لیں، کوئی جزیہ لے لیں، کوئی ٹیکس لے لیں، کوئی
پیمنٹ لے لیں، تو انہیں کیا کہا تھا، تم محنت کرو، بس اپنی مین پاور کے ذریعے میری مدد کرو، میرے پاس بہت کچھ ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اس کام کے لیے ہی ان کی محنت ڈلوائی۔ اور پھر بعد میں کیا، شکر گزاری کا رخ بھی کس کی طرف موڑا، کہ شکر ہے اللہ کا، شکر تو اس رب کا ہے جس نے یہ توفیق دی۔ تو ایک نیک انسان، اللہ کا خوف رکھنے والا انسان، اپنی ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اور اپنے پاس ملنے والی، اپنے خود کو ملنے والی ہر چیز کو بھی اللہ کی طرف لوٹاتا ہے۔ اور اگر کوئی غلط چیز، غلط نیت سے کوئی چیز دیتا ہے، تو پھر وہ اس غلط مقصد کا حصہ نہیں بنتا، وہ اس چیز کو ہی لوٹا دیتا ہے کہ چیزوں سے میرا کوئی مطلب نہیں، میرا تو مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا یہی مقصد تھا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصد تھا۔ تو نے کہا کہ یہ تحفہ تمہیں کو مبارک ہو، یہ لے جاؤ اس کو۔ تو اب ملکہ سبا کو کیا سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ اصول پسند انسان ہے، اس نے یہ رشوت قبول نہیں کی، یہ تحفہ اس نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ سمجھ آ جائے گی نا ملکہ سبا کو۔ اب کیا ہوا، ارجع، لوٹ جاؤ۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، الیہم، ان کی طرف، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، پس، پس، لا البتہ، نہ ہم، نون تشدید والا ہے تو ضرور، اتی لائیں گے، ہم ان کے پاس، کن کے پاس، یہ قوم سبا کے پاس، ٹھیک ہے، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بھی جنود، ایسے لشکروں کو، جیم نون دال اس کا روٹ ورڈ ہے نا، جند ہوتا ہے لشکر، جنود پلورل ہے، ایسے لشکروں کو، لا قبل، نہیں کوئی مقابلہ، قبل، قبل کیا ہوتا ہے، قوت، طاقت، مقابلہ بھی اسی سے نکلا ہے، مقابلہ کرنے کی صلاحیت، تو نہیں کوئی مقابلہ، لہم، ان کے لیے، بہا، ان کا، نہیں کوئی مقابلہ ان کے لیے، یعنی ان لشکروں کے لیے، ان کا یعنی اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور، خرجا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، خا، را، جیم، اور لا البتہ، نو ہم، نون تشدید ضرور کے لیے، خرجا نکال دیں گے، ہم انہیں، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں، منہا، اس سے، اس بستی سے، اذلۃ، ذلیل کر کے، اس حال میں کہ ہم وہ، صاغرون، صاغرون، خوار ہوں گے۔ صاغر کیا ہوتا ہے، خوار، اور صاغرون جمع ہے، صوت، غائن، را، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صغیر بھی ہوتا ہے نا چھوٹا، تو اسی سے ملتا جلتا ہے ورڈ ہے کہ خوار، ذلیل، چھوٹے کر دیں گے ہم انہیں اس حال میں، یعنی کہ تم نے میری جو دعوت تھی، دعوت اسلام، اسے قبول نہیں کیا، اور مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، تو پھر تم کیا کرو، اب لوٹ جاؤ، اب تو ہم ضرور ایسے لشکروں کو تمہارے اوپر لائیں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور ہم تمہیں ضرور اس جگہ سے ذلیل کر کے نکالیں گے، تم خوار ہو جاؤ گے۔ قولا، کہا، یا ایو الملأ، کہا اے سردارو۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کیا کہا، اے سردارو، ایوکم، کون تم میں سے، اب وہ ایک اور معجزہ دکھانا چاہتے ہیں ملکہ سبا کو، دیکھیں ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ شاید وہ راغب ہو جائے دین حق کی طرف، شاید وہ حق کو پہچان لے۔ کیسے معجزے اسی لیے رونما ہوتے ہیں نا کہ حق کی پہچان ہو جائے، جو حق کو پہچان نہیں پا رہا، جو زبان سے سمجھ نہیں پا رہا، اللہ کا پیغام وہی جو آیا ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ پریکٹیکلی کچھ دیکھ کے سمجھ جائے، تو پھر اب یہ اسی کی طرف نشاندہی ہونے جا رہی ہے کہ قول، کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم، کون تم میں سے، یاتینی، اتی لائے گا، نی نون زیر، اور آگے یہ ہے یا متکلم، میرے پاس، کون تم میں سے، ایکم، کون تم میں سے، لائے گا میرے پاس، بعرشہا، تخت اس کا، قبل، اس سے پہلے، ان یاتونی، کہ وہ آ جائیں میرے پاس، مسلمین، فرما بردار بن کر، کہ وہ میرے پاس آئیں، اس سے پہلے کون، یعنی کہ اب ظاہر ہے انہوں نے ایک دھمکی سی دی
کہ تم مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں بھی ان کا کوئی اور قاصد یا ملکہ کوئی آئے میرے پاس، اس سے پہلے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ اب یہ ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے لشکر جو اپنی ان کی رعایا تھی، اس میں جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا، اپنے زوراور لوگ کو مخاطب کر کے کہا، قولا کہا، افریت، ایک دیو نے، افریت جنوں میں بھی سرکش اور بہت زیادہ متکبر کو کہتے ہیں، انسانوں میں بھی بہت زیادہ سرکش، خبیث اور منکر کو آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں، اور جنوں میں بھی سرکش اور منکر کو، یا بہت زور آور اور تگڑے کو، شاطر کو بھی افریت کہا جاتا ہے۔ جنوں میں جو بہت زیادہ شاطر اور زور آور ہو نا، دیو، اسے بھی افریت کہا جاتا ہے۔ تو کہا ایک دیو نے، اور یہ کس میں تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ کہا افریتن، ایک دیو نے، من الجنی، جنوں میں سے، کیونکہ افریت انسانوں کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے ورڈ، تو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جنوں میں سے ہی تھا۔ من الجنی، جنوں میں سے، انا، میں، آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی، اسے، یعنی کہ اس تخت کو، قبل، اس سے قبل، ان کے، تقوم، آپ کھڑے ہوں، من مقامک، من مقامک، اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے، یعنی اپنی مجلس سے جب تک آپ اٹھیں گے نا، جب تک آپ کی مجلس برخاست ہوگی، جو کہ صبح سے نصف نہار تک ہوتی تھی، تو تب تک کہتے ہیں کہ میں اسے لے بھی آؤں گا آپ کے پاس۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لَقَوِيٌّ امین، البتہ قوت رکھنے والا، بہت امانت دار ہوں، یعنی کہ قوی تو ہوں ہی کہ میں وہ تخت اٹھا کے یہاں لے آؤں گا، قوی تو ہوں، لیکن امانت دار بھی ہوں۔ امانت دار کیوں کہا؟ کہ ظاہر ہے وہ ایک ملکہ کا تخت تھا، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، وہ بہت قیمتی ہوگا، تو میں اسے لے آؤں گا۔ اب یہ جو سلطنت تھی نا قوم سبا کی، جسے کیا کہا جاتا ہے کہ کس کے قریب تھی؟ جنوبی یمن، جہاں پر یہ ملکہ سبا کی سلطنت تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 1500 میل جانا تھا فلسطین سے وہاں تک، اور 1500 میل واپس آنا تھا۔ اس کا راستہ اتنا لمبا تھا، اس کا راستہ، تو اس نے کہا کہ میں طے کر لوں گا اور میں آ جاؤں گا، اور میں قوت والا ہوں، یمن کے علاقے سے، جہاں قوم سبا رہتی تھی، پھر آپ نوٹ کر لیں، فلسطین سے شام تک 1500 میل آنا، اور 1500 میل یعنی کہ 1500 میل جانا ہے، یہ ٹوٹل 3000 میل بنتا ہے، تو اتنا آنا جانا، اور امانت دار اس لیے کہا کہ وہ قیمتی تھا۔ لیکن پھر اس آپشن کو آپٹ نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو چوز نہیں کیا۔ قول الذی، کہا اس نے، عندہ، جس کے پاس، علم، علم تھا، من الکتاب، کتاب کا۔ اب یہ ایک اور شخص تھا، یہ جن تھا یا فرشتہ تھا یہ بتایا نہیں گیا۔ افریت کو بھی بعض نے فرشتہ کہا ہے، بعض نے تو جن کہا ہے، اور ظاہر ہے جنوں میں سے لفظ آ گیا من الجنی، تو ظاہر ہے وہ جنی ہوگا، زیادہ راجح رائے یہی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتہ تھا، بہرحال جو بھی ہے۔ اور یہ جو اب جس شخص کی بات ہے، کچھ کہتے ہیں فرشتہ تھا، کچھ کہتے ہیں جن تھا، کوئی کہتا ہے انسان تھا، مگر اس کی خصوصیت کیا ہے؟ عندہ علم، جس کے پاس علم تھا، من الکتاب، کتاب کا، انا، میں، آتی کا، آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، اتی، لے آنا، کا، آپ کے پاس، انا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، انا، میں، آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی، اسے، قبلہ، اس سے پہلے، ان یرتدہ، ان یرتدہ، کہ لوٹے، مرتد کیا ہوتا ہے؟ واپس کفر کی طرف لوٹنے والا، تو یرتدہ بھی کیا ہے؟ لوٹے۔ یرتدہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یرتدہ، را، دال، دال، رد کرنے والا۔ مرتد بھی اسلام کو رد کر دیتا ہے نا، اور کفر کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے، تو یہ لوٹے، اس کا مطلب ہوگا این یرتدہ، کے لوٹے، الیہ کا، آپ کی طرف، طرفک، نظر آپ کی،
یعنی کہ جب تک آپ کی نظر واپس لوٹے گی نا آپ کی طرف، میں تب تک اسے لے بھی آؤں گا فلما، پھر جب رآہو، اس نے دیکھا اسے، مستقرن، رکھا ہوا، عندہ، اپنے پاس، قولا، اس نے کہا، ہذا، یہ، من فضل ربی، فضل ہے میرے رب کا۔ اب یہاں کیا سمجھ آئی بات؟ دیکھیں، اس شخص کی، عفریت کی آپشن سلیمان علیہ السلام نے آپٹ نہیں کی، چوز نہیں کی، لیکن یہ شخص علم والا تھا اور اس کو اجازت ملی تو ظاہر ہے وہ لے بھی آیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، میں آپ کے پلک جھپکتے ہوئے، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا آن کی آن میں، بس یہ وہ بات ہے، تو میں آپ کے پاس لے بھی آؤں گا۔ روحانی جو طاقت ہے نا، روحانی طاقت، عفریت جو تھا اس کے پاس جسمانی قوت تھی، مگر دوسرے نے علم کی بنا پر آفر کی تھی تو اس کی آفر سلیمان علیہ السلام نے قبول کر لی۔ روحانی طاقت جسمانی طاقت سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ علم انسان کو روحانی طور پر اپ لفٹ کرتا ہے، علم سے انسان اندر سے بھر جاتا ہے۔ پھر مال کے ہونے نہ ہونے سے، شہرت کے ہونے نہ ہونے سے، ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے، ہم عام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے بھی ایسے ہی ہے، عزت ہو نہ ہو، قدر ہو نہ ہو، عزت یعنی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے ہاں عزت اور ذلت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا بڑا نام اور دبدبہ، اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ عزت اور قدر، جلال، وہ ہو نہ ہو۔ علم والا انسان کبھی خود کو خالی محسوس نہیں کرتا، وہ ڈپریس نہیں ہوتا، مگر یہ علم حقیقی ہو، وہ علم نہ ہو جو دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اسے دنیا ہی کمائی جاتی ہے، اللہ کی معرفت دلانے والا علم، ایسا علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ ورنہ تو دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ اندر سے بھرے نہیں ہوتے، وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم والا، اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو جاتی ہے نا، وہ اندر سے بھر جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ جو کہنے والا تھا، اب یہ ہے نا قول الذی، کہا اس نے، یہ جو اس نے ہے، یہ جو کہنے والا ہے، یہ آصف نامی کوئی شخص تھا جس کے پاس علم تھا۔ بعض نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام خود تھے، کیونکہ وہ بہت علم والے تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، جنوں کو قابو کرنا جانتے تھے، اتنی بڑی سلطنت کو آرگنائز کرنا جانتے تھے، بہت علم والے تھے، تورات کا علم تھا، زبور کا علم تھا، تو یہ علم والے تھے۔ بعض نے کہا جبریل علیہ السلام، کیونکہ جو بھی کتاب اتری، سلیمان علیہ السلام سے پہلے تورات بھی اتر چکی تھی اور داؤد علیہ السلام پہ زبور بھی اتر چکی تھی، تو کتاب لانے کے ذمہ دار تو جبریل علیہ السلام تھے، تو وہ مراد ہیں۔ بعض نے یہ کہا بھی ڈفرینٹ رائے ہے، واللہ عالم، بتایا نہیں گیا کہ کون تھا، کوئی فرشتہ تھا یا انسان تھا، کون تھا۔ اب کتاب سے مراد بھی تین رائے ہے، کوئی کہتا ہے تورات مراد ہے اس سے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وہ نازل ہو چکی تھی، کوئی کہتا ہے زبور، وہ بھی داؤد علیہ السلام پہ نازل ہو چکی تھی، اور پھر ایک یہ بھی روایت ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی خاص علم کی کتاب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہے، بہرحال اس شخص کے پاس علم تھا اور حقیقی علم تھا، اور پھر وہ اس علم کے ذریعے کیا اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ نظر آپ کے پاس، یعنی پلک جھپکانے سے پہلے، جھپکنے سے پہلے ہی خط آپ کے تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اب کچھ کہتے ہیں یہ محاورتاً آیا ہے کہ آپ اپنی نظر اپنی طرف پھیریں گے، یعنی پلک جھپکنے میں وہ آ جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، لٹرلی وہ آ گیا، کہ واقعی پلک جھپکتے ہی وہ جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا، اور یہ ممکن بھی ہے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں واٹس ایپ میسج ایک سیکنڈ میں دنیا ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں نا، انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں پہنچ جاتے ہیں، پلینز میں چند گھنٹوں میں، ہم انسان کا بنایا ہوا پلین ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ جس نے انسان کو یہ عقل دی، اللہ کے ہاں کیا ناممکن ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور جب واپس آئے تو وہ اشعار لوگ پڑھتے ہیں نا، بستر بھی رہا گرم اور کنڈی بھی ہلتی رہی، کچھ ایسے ہی وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ وہ کنڈی جو تھی وہ ہل رہی تھی۔ اتنی سی دیر میں اگر آسمانوں کی سیر اللہ تعالیٰ کرا سکتے ہیں تو پھر تخت بھی لایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ایسا علم دے رکھا ہو کسی کو کہ وہ تخت بالکل پلک جھپکنے میں آ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جب چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں ایک ہی رات میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا ملکہ سبا پر حق ثابت کرنے کے لیے. یہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا. پھر جب اس نے دیکھا رکھا ہوا اپنے پاس تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میرے لیے اتنا بڑا معجزہ اللہ نے رونما کیا ہے. نہیں، نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ فضل ہے میرے رب کا، تو میرے رب کا فضل ہے. ایک متقی شخص ہر نعمت کو دیکھ کے ہی کہتا ہے میرے رب کا فضل ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی مائکرو ویو، فریج، گاڑی، ٹی وی، کوئی چیز آتی ہے، سجدہ ضرور کیا کریں، اللہ کے فضل کا اعتراف کیا کریں سجدہ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بہت خوشی کی خبر ملتی تھی یا پسندیدہ چیز ملتی تھی تو وہ سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سجدہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اللہ کا فضل سمجھیں. اللہ نے آپ پہ فضل کیا، ہر ایک پہ نہیں کیا اتنا، اس بات کو سمجھیں. پھر لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اشکرو، کیا میں شکر کرتا ہوں، یا اکفر، میں ناشکری کرتا ہوں. یہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے. لیکن جیسے میں کہتی ہوں نا کہ کوئی بھی نعمت ہدایت کے ساتھ نعمت ہے، کوئی بھی نعمت شکر کے ساتھ نعمت ہے، کوئی بھی نعمت صبر کے ساتھ نعمت ہے. اگر یہ سارے اللہ کے احکامات نہیں مانے، اللہ کی ان باؤنڈریز میں ہم نہیں رہے تو وہ نعمت وبال ہے. جس نے شکر کیا تو پھر تو اس کے لیے وہ واقعی نعمت بن گئی. لیکن جس نے ناشکری کی، تکبر میں پڑ گیا، تو پھر وہ نعمت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. وَمَن شَكَرَ، اور جس نے شکر کیا، فَإِنَّمَا، تو یقیناً، يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ شکر کرے گا اپنے ہی لیے، اس کے اپنے نفس کو اس کا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ، تو یقیناً، ربی، میرا رب، غنی کریم، بہت بے نیاز، نہایت عزت والا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شکر گزاری کرتا ہے نہیں کرتا. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو عزت والا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. اس انسان کے عمل میں کمی آئے گی، اس انسان کا اعمال نامہ ڈسٹرب ہوگا، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. تو شکر اور ناشکری کی کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس آیت میں کیا سمجھ میں آیا کہ شکر اور ناشکری میں کیا فرق ہے، اور انسان میں اس کے لیے کیا فائدہ کیا نقصان ہے؟ شکر جو ہے نا وہ نعمتوں کو مزید کھینچتا ہے، تو انسان کا اپنا فائدہ شکر گزاری میں ہے، اور ناشکری نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے. بہت سے لوگ نعمتیں ہونے کے باوجود کہتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، آپ یقین کریں، نعمتیں ہونے کے باوجود ان کو پوری ہی نہیں پڑتی، وہ نعمتیں ان کو ناکافی ہو جاتی ہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے. اور اس سے کم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس، لیکن ان کو کافی ہوتا ہے. ان کے تھوڑے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. کیوں؟ ان کی شکر گزاری کی وجہ سے. اللہ ہماری بے شکری، ہماری ناشکری سے بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے بڑا وبال ناشکر انسان کا، ایک تو وہ آخرت میں اٹھائے گا جب اس نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اسے اللہ کے مطابق استعمال نہیں کیا، اس پہ ناشکری کرتا رہا، کفران نعمت کرتا رہا، تو اپنا مال نامہ خراب کیا. دوسرا، دنیا میں بھی اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. کیسے؟ نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ نعمتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے اسی کو دیکھ کے روتا رہتا ہے، اور جو اتنی ساری نعمتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سے وہ صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں، اسے اس کی ناشکری میں ہی غرق کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ساری زندگی ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہیں. سورہ فاتر میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہماری شکر گزاری کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ہم اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس آیت میں کیا ہے؟ 15 آیت میں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، غنی حمید ہے. پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں بھی ایسے ہی ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین پر جتنی مخلوق ہے سب کافر ہو جائیں تو بھی اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. ناشکری ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہماری ذات کا نفع نقصان اس کے ساتھ ہے. اللہ تو بے نیاز ہے.
تو جس نے شکر کیا تو یقیناً اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، جس نے نہ شکری کی تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے، اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تو غنی کریم ہے، بے نیاز ہے، نہایت عزت والا ہے۔ قولا، اس نے کہا، نکرو، انجانا کر دو۔ نکرو کیا ہے؟ نکر یہ تعریف کی ضد ہے، یعنی کہ اجنبیت، ناگواری، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا انجانا کر دو، اجنبی کر دو، یعنی کہ تھوڑی سی اس میں چینجنگ لے آؤ کہ وہ اس کو فوراً پہچان نہ سکے۔ اس نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکرو، انجانا کر دو، لہا، اس کے لیے، یعنی ملکہ سبا کے لیے، ملکہ کے لیے، عرشہا، عرشہا تخت اس کا، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، نہ ہم کے لیے نظر، دیکھتے ہیں، نون زو، یعنی کہ زوئے اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام یا تکون، ہوتی ہے وہ، من الذین، ان میں سے جو لا یہتدون، نہیں وہ ہدایت پاتے۔ یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا، اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، اور وہ جاننا کیا چاہتے تھے کہ ملکہ سبا پہچان سکے گی یا نہیں، کیونکہ ہدایت پانے کے لیے بھی آبزرویشن کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ پہچان جائے گی کہ جو یہ تخت یہاں پر لا سکتے ہیں تو واقعی وہ رب ان کے ساتھ ہے جس کے پاس فائنل اتھارٹی ہے، جو تخت کو ادھر سے ادھر پلک جھپکنے میں کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ اس کو حق دکھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ہوتی ہے وہ ان میں سے جو نہیں وہ ہدایت پاتے، کیا وہ سمجھ جاتی ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی؟ اگر تو اس کو سمجھ آ گئی یہ چینجنگ، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ سوچنے والا دماغ ہے، وہ ہدایت پانے والا دماغ ہے، وہ ہدایت کے لیے اگر کوشش کرے گی تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ یا دیکھتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ نہیں وہ ہدایت پانے والی۔ فلما، تو جب، جاءت، وہ آ گئی، قیلا، کہا گیا، اہا، اہا کذا، کیا اسی طرح کا ہے، عرشک، عرشو کی، تخت تیرا، کی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مونس ہے، مونس کی وجہ سے کا نہیں آیا، کی آیا ہے۔ وہ آ گئی، کہا گیا، تو جب وہ آ گئی کہا گیا، کیا اسی طرح کا ہے تخت تیرا؟ قالت، وہ بولی، کا انہو، گویا کہ وہ ہو، وہی ہے، وہ اوتینا، اور دیے گئے تھے ہم، اوتینا العلم، دیے گئے تھے ہم علم، من قبلہا، اس سے پہلے ہی، وکننا، اور تھے ہم مسلمین، فرما بردار، تھے ہم فرما بردار۔ یعنی کہ اب ملکہ سبا جو ہے جب وہ آ گئی تو اسے کہا گیا، کیا یہ اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ تو یہ ملکہ سبا انا پرستی کا شکار نہیں تھی کہ نہیں نہیں یہ تو میرا نہیں ہے، حالانکہ اسے لگا ہو، کبھی کبھی انسان ایسے بھی کرتا ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ بات سچ ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ جھوٹا نہیں پڑنے دیتا، وہ حق کو چھوٹا کر دیتے، اپنے آپ کو بڑا کر دیتا ہے۔ لیکن ملکہ سبا ایسی نہیں تھی، اس کی سمجھداری کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماڈریٹ شخصیت کی مالک تھی، اس میں انا پرستی بھی نہیں تھی، سمجھدار بھی تھی، اجتماعیت بھی تھی قوم کے لیے اس میں کہ ساری قوم کا فائدہ میں سوچوں گی، مشورہ بھی کرتی تھی، اور انا پرستی کا شکار بھی نہیں تھی۔ یہ ساری کوالٹیز ہیں ملکہ سبا میں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پھر حق دے کر اس نے کہا، گویا کہ یہ وہی ہے، یہ تو بالکل محتاط جواب دیا نا، یہ بھی نہیں کہا ہاں یہ تو وہی ہے، کیونکہ تھوڑا سا تو وہ چینج بھی تھا، نہ انکار کیا نہ اقرار، لیکن ایک محتاط جواب اور سمجھداری والا جواب، کأنہ ہو، گویا کہ وہ وہی ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی علم دیے گئے تھے، یعنی کہ ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ کہ کیا جانتے تھے؟ یہ کس کے بارے میں بات ہے؟ کہ یہ جو معجزہ رونما ہوا ہے نا، یہ جو تخت تم میرا اٹھا کے لے آئے ہو، تو اس سے پہلے ہی ہم جان چکے تھے کہ آپ برحق ہیں، آپ کا دین برحق ہے، آپ پیغمبر ہیں۔ کیونکہ کیسے جان چکے تھے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ قبول نہیں کیا تھا،
تحفہ قبول نہیں کیا تھا۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے، مگر زیادہ جو ریلیونٹ ہے نا کانٹیکس سے، وہ ملکہ سبا کا کلام ہونا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملکہ سبا نہیں کہا ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ہی کہا۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے تو وہ پھر، کیونکہ پہلے قولت مؤنث کا صیغہ ہے، وہ بولی گویا کہ وہی ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے کہ دیے گئے تھے ہم علم اس سے پہلے ہی، اور تھے ہم فرما بردار، کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تم جان لو گی کہ یہ تخت تمہارا ہے، اور ہم فرما بردار تھے۔ لیکن زیادہ جو راجے رائے ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ ملکہ سبا کا ڈائلاگ ہے، کیونکہ پہلے پچھلا جو آیت کا پچھلا حصہ ہے وہ ملکہ سبا کا ہی ڈائلاگ ہے، تو یہ بھی اسی کا ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے تھے، جب آپ نے ہمارا مال و دولت جو ہے وہ ٹھکرا دیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں، اور آپ کو لوگوں کے ایمان لانے سے غرض ہے، ہماری دولت سے غرض نہیں ہے، اور تھے ہم فرما بردار، اور اس لیے پھر ہم نے سبمٹ کر دیا اپنا آپ، ہم مسلمان ہو گئے۔ یعنی کہ ملکہ سبا دباؤ میں آ کے مسلمان نہیں ہوئی، اس نے جنگ کے ڈر سے وہ مسلمان نہیں، اس نے آ کے اپنی آنکھوں سے جب معجزہ دیکھا تو پھر اس نے انا پرستی کا اظہار نہیں کیا، انا پرستی اپنی دکھائی نہیں، نہ اس میں تھی، بلکہ حق کو قبول کر لیا۔ وصدھا، اور روک رکھا تھا اسے، ماں جس کی کانت تھی وہ، تعبدو وہ عبادت کرتی، من دون اللہ سوائے اللہ کے، انہا بے شک وہ، کانت تھی وہ، من قوم سے، کافرین کافروں کی۔ اب وہ اتنی عقل مند، دیکھیں ملکہ سبا کا کردار کیسا نکلا ہے، جذباتیت کا شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، انا کا شکار نہیں ہے، خط دے کر وہ جذباتی نہیں ہوئی، بلکہ قوم نے جب کہا، سرداروں نے جب کہا کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، تو اس نے وہ بالکل نارمل رہی، پھر دلیل کو سمجھ گئی، تخت جب دیکھا معجزہ تھا نا، اس کو سمجھ گئی، دلیل کو سمجھنے والی تھی، پھر بمقصد گفتگو کی اس نے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ہم تھے فرما بردار، ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، پہلے ہی فرما بردار ہو گئے تھے جب آپ نے ہمارا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ پھر متوازن مزاج کی عورت تھی، جلد باز نہیں تھی، بھڑکنے والی نہیں تھی، ماڈریٹ تھی بالکل، کہ تخت کو دیکھ کر کیا کیا، انا پرستی کا شکار نہیں ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، متوازن مزاج کی تھی۔ اور کیا ملکہ سبا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے کیریکٹر سے، دانشمند خاتون تھی۔ دیکھیں چیونٹی بھی نملہ تھا، نملاتن، یعنی کہ فیمیل، اس کا مؤنث صیغہ یوز کیا گیا، اس کی بھی جو اجتماعیت کا جذبہ تھا اس کے اندر، کہ سب کو لے کے چلنا ہے، اور ملکہ سبا کا بھی، کہ سب کو لے کے چلنا ہے، سب کا مشورہ ماننا ہے، سب کے فائدے کی بات کرنی ہے۔ ہر عورت کو ایسی سوچنا چاہیے، ہر عورت کوئی ادارہ چلائے نہ چلائے، مملکت چلائے نہ چلائے، کسی گروپ کو چلائے نہ چلائے، گھر تو چلاتی ہے نا، تو گھروں کو جوڑنا، خاندان کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ عورت کی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، تو اس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ اتنی ذہین تھی، اتنی متوازن، بالکل ماڈریٹ مزاج کی، اور بالکل بیلنس شخصیت، تو اتنی ذہین تھی، تو اب تک مشرک کیوں تھی؟ اس نے اب تک اسلام کو پہچانا کیوں نہیں، حق قبول کیوں نہیں کیا؟ اب اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ کیوں نہیں کیا۔ وہ عبادت کرتی تھی سوائے اللہ کے، بے شک وہ تھی، وہ قوم سے کافروں کی، وہ کافر قوم سے تھی، ماحول کی وجہ سے، کہ آباء و اجداد سورج کی پرستش کرتے تھے، جب سے آنکھ کھلی یہی دیکھا، اسی کو حق سمجھا۔ کچھ لوگ ساری ساری زندگی بے راہ روی کا شکار رہتے ہیں، لیکن جو ہی ان کو حق کی پیشکش کی جاتی ہے نا، ان پر دین کی دعوت ان کو دی جاتی ہے، وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہیں دعوت ملی نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ، ان کے کچھ عقائد گڑبڑ ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ اس گڑبڑ عقیدے کو ٹھیک نہیں کر پاتے، کیوں؟ انا پرستی کی وجہ سے، حالانکہ بار بار ان تک صحیح عقیدہ، صحیح بات، صحیح حدیث، صحیح آیت پہنچ رہی ہوتی ہے، مگر پھر بھی قبول نہیں کر پاتے، کیوں؟ انا پرستی کی وجہ سے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگوں میں سے تھی کہ جن تک حق پہنچا نہیں تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے متعارف کرایا اسے، اور اس نے معجزہ دیکھا، تو وہ جو فرقان جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس کو پہچان گئی۔ کسی نے جب راستہ دکھایا
تو وہ سمجھ گئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی رہنمائی کی تو وہ چل پڑی۔ اور یہی حق کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ جس تک حق پہنچا نہیں اس کی تو ویسی باس پرس بھی نہیں ہوگی نا، اس کا تو حساب بھی ویسا نہیں ہوگا، لیکن جس تک حق بار بار پہنچا، اسے دلائل دیے گئے، اسے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، تم نے یہ دلائل مانے کیوں نہیں؟ قیلا کہا گیا، لہا اسے، ادخلی داخل ہو جاؤ، کہاں؟ السرح محل میں۔ سرح جو ہے نا وہ بلند عمارت کو کہتے ہیں جو بہت ڈیکوریٹڈ ہو، تو محل ہی ہوتی ہے بلند بھی اور بہت ڈیکوریٹڈ بھی ہے، تو وہ محل ہے۔ بہت بلند جو ہے وہ تو قلعہ بھی ہوتا ہے لیکن ڈیکوریٹڈ بھی، تو پھر وہ محل سرح، سرح اسے کہتے ہیں محل۔ کہا گیا اسے داخل ہو جاؤ محل میں، فلما تو جب رأت ہو اس نے دیکھا اسے، حسیبت ہو وہ سمجھ گئی، حساب لگانا، حاسین باعث کا روٹ ورڈ ہے نا، وہ سمجھی اسے، حسیبت ہو وہ سمجھی اسے، لجتن گہرا پانی، کسے سمجھی؟ فرش کو، گہرا پانی، وکشفت اور اس نے کھول دیا، کشفہ کیا ہوتا ہے؟ کا شین فا، کشف نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا، کشفہ کھل جانا، راز افشاں ہو جانا، کشفہ کوئی چیز عیاں ہو جانا، آپ پر کوئی بات کھل جانا۔ اس نے کھول دیں عن ساقیہا پنڈلیاں اپنی، سین واو قاف سوک ہوتا ہے پنڈلی، اور ساقیہا پنڈلیاں اپنی، ساقیہا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو پنڈلیاں ظاہر ہے تو پھر پنڈلیاں اپنی، قولا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، سرح محل ہے، سرح ممرد من قواریر محل ہے ممرد چکنا، امرد ہوتا ہے جن بچوں کے چہرے پر داڑھی مونچھ نہیں ہوتی نا انہیں بھی امرت کہتے ہیں، بالکل چکنا، پانی سے چکنے فرش کو بھی کہتے ہیں امرت، ٹھیک ہے، پانی کی وجہ سے جو چکنا چکنا لگتا ہے نا، شائن ہوتی ہے اس میں، اسے بھی امرت کہتے ہیں، ممرد۔ اس نے کہا بے شک وہ محل ہے چکنا، من قواریر بنایا گیا شیشوں سے، قولت وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب۔ اب یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ جب اس نے محل میں وہ گئی، اسے اب ایک اور نشانی دکھانا چاہتے تھے تاکہ بالکل اسے حق پر ثبات حاصل ہو جائے، وہ حق پر جم جائے، مزید جم جائے۔ تو وہ کیسے جمی؟ اسے محل میں لے جایا گیا، جب وہ محل میں گئی اس نے دیکھا فرش جو ہے وہ گہرا پانی ہے، میں بھی اس کے نیچے پانی چل رہا ہو، اوپر اس کے شیشہ ہو، لیکن کبھی کبھی شیشہ اتنا زیادہ شفاف ہوتا ہے کہ آپ پہچان ہی نہیں پاتے۔ بہت سے بچے ٹکرا جاتے ہیں وہ شیشے کو سینس نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ پات ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، حالانکہ شیشے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ میرا اپنا چھوٹا بیٹا ایک بار بہت زور سے ٹکرا گیا تھا شیشے سے، شکر ہے شیشہ ٹوٹا نہیں، اور ماتھے پہ اس کے چوٹ لگی، لیکن وہ بھی الحمدللہ اتنی گہری نہیں تھی، کوئی ایسی سخت چوٹ نہیں تھی، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ ٹکرا جاتے ہیں آپ شیشے سے، اسے ٹرانسپیرنٹ وہ اتنا ہوتا ہے، اتنا شفاف ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ بھی پانی کے اوپر میں بھی شیشہ تھا، نیچے پانی ہی تھا، تو وہ سمجھی گہرا پانی، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، اس کی پنڈلیاں عیاں ہو گئیں، اور اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں، قولا اس نے کہا بے شک وہ محل ہے چکنا، بنایا گیا شیشوں سے، قولت وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب۔ اب وہ سمجھ گئی کہ اگر میں اس شیشے کو سینس نہیں کر سکی اور یہ نیچے مجھے پانی لگا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، میں رب کو بھی عین ممکن ہے کہ نہیں پہچان سکی، مجھے جو دکھایا گیا میں نے وہی دیکھا، میں نے دوسری طرف دوسرا اینگل دیکھا ہی نہیں، میں رب کو سمجھی نہیں، رب کی معرفت مجھے ملی نہیں، تو یہ ممکن ہے کہ میں نے رب کو بھی نہیں پہچانا جیسے میں نے اس شیشے کو نہیں پہچانا۔ وہ کہنے لگی، ساتھ ہی اعتراف کر لیا اس نے، کیا اعتراف کر لیا؟ لجا ہوتا ہے گہرا پانی، حوض کا، دریا کا، آپ کہہ لیں کہ دریا کے درمیانے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گہرا ہوتا ہے، تو اس سے لجا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس گہرے حصے کو، اس شیشے کو اس نے پانی کا گہرا حصہ سمجھا اور پنڈلیاں اپنی کھول دیں، کپڑا اٹھا دیا کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے پنڈلیاں کھول لی،
قولا، اس نے کہا کہ یہ شیشوں کا ہے، اور پھر آگے اعتراف کیا. کیا اعتراف کیا؟ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلمت، ظلم کیا میں نے، نفسی، اپنی جان پر، واسلمت، اور اسلام لے آئی میں، معا، ساتھ، سلیمان، سلیمان کے، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب ملکہ سبا سمجھ گئی کہ یہ میں شیشے کو نہیں جانی، اسی طرح میں رب کو بھی نہیں پہچانی، تو فوراً اسلام لے آئی. سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور سلیمان علیہ السلام نے جس رب کا تعارف کرایا اس رب العالمین کو وہ مان گئی. ٹھیک ہے. دیکھیں، بہت سی چیزیں تھیں جس نے اسے حق کی طرف موو کرانے میں مدد دی. سب سے پہلے کیا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ دنیاوی بادشاہ نہیں تھے. انہیں دنیاوی مال و دولت سے غرض نہیں تھی. اتنا زیادہ کرم تو ان پر آلریڈی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر رکھا تھا. تو دنیاوی چیزوں پر ایک دائی کی نظر نہیں ہوتی، یہ اس کو سمجھ آئی. پھر ایک معجزہ اس کو دکھایا گیا. کہ کیا معجزہ دکھایا گیا؟ کہ وہ جو تخت تھا وہ آ گیا کس کے پاس؟ اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا. اور یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا. یہ جس کے پاس اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہوں یہ وہی کر سکتا ہے. اس سے بھی پہچان گئی. پھر جب یہ شیشے والا واقعہ ہوا تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس نے اس کو مدد کی پہچاننے میں رب کو. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے وسائل فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ حق کو پہچان سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اگر وہ نہیں پہچانتا تو پھر وہ اپنی ہی نفس پہ ظلم کرتا ہے. لیکن مومن وہ ہے جو اس ظلم کو پہچان لے اور اعتراف کر لے کہ یا اللہ میں ظالم تھا جو تجھ کو پہچان نہ سکا. جیسے کس نے کیا تھا اعتراف؟ آدم علیہ السلام نے. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں درگزر نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں، غلطی تو انسان کی سرشت میں ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے پیغمبر تھے، خطا ہو گئی ان سے بھی. تو انسان جو ہے نا اسے خطائیں ہو جائیں گی، لیکن مومن وہ ہے جو ان خطاؤں کو مان جائے اور توبہ کر لے. شیطان نے نا جیسے مزین کر دیے نا ہمارے اعمال، تو اس نے ہمیں یہ بھی چیز مزین کر دی ہم پر، یا یہ ہم کو سمجھا دی کہ اتنے برے اعمال ہیں اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری جو توبہ ہے نا وہ ہم پہ مشکل کر دی ہے. تو شیطان نے تو آدم علیہ السلام کو بھی ورگلا لیا تھا، بہکا دیا تھا. لیکن جب انہوں نے دعا کر دی کہ یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اپنے پہ ظلم کرنا خسارہ نہیں تھا، اللہ سے معافی نہ مانگنا خسارہ تھا، اللہ سے رحم نہ مانگنا خسارہ تھا، اور اللہ کا رحم نہ ہونا خسارہ تھا. تو جو بھی کبھی کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی، عقیدے میں کمی بیشی کبھی ہوئی، معافی مانگ لے اللہ سے، کوئی بات نہیں. ربی انی ظلمت، جیسے ملکہ سبا نے مانگی، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا میں نے نفسی، اپنی جان پر، واسلمت، اور اسلام لے آئی میں، معا سلیمان، ساتھ سلیمان کے، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لائی اور انہوں نے جس رب کا تعارف کرایا اس کو میں مان گئی. اور اس طرح ملکہ سبا جو تھی اس نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں یہ سارے بادشاہوں کے تذکرے ہیں نا. پہلے فرعون کا، پھر وہ سرکش، وہ موت دیکھ کے اسے سمجھ آئی کہ اچھا ہاں یہ رب ہے حق. پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، وہ بھی بادشاہ تھے لیکن اللہ کی فرما برداری میں سب کچھ لگایا. پھر ملکہ سبا، اس کے پاس بھی بادشاہت تھی اور وہ سرکش بھی تھی، لیکن پھر وہ اسلام لے آئی. وہ سبمیشن اس نے اپنی دے دی.
تو اللہ کو انسان کی سبمیشن چاہیے. جب وہ سبمٹ ہو جاتا ہے تو پھر پچھلی زندگی کے کیا حالات ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. بندے کو کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانی ہے. اللہ تو بندے کے انتظار میں ہوتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہوتے ہی ہیں، ہمیں دوڑ لگانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آمین رب العالمین. ہماری لغزشوں سے پردہ پوشی، لغزشوں کی پردہ پوشی کر دے. کوئی نیک نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں کو ڈھانپ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اس قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے دین کے ذریعے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.